अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग तर्जुमातुल कुरान की पहली सूरत का पढ़ने जा रहे हैं और इसकी पहली सूरत का नाम है सूरतुल बकरा, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सूरतुल बकरा की तारुफ और खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूरतुल बकरा कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरत है क्योंकि कुरान मजीद की पहली सूरत है सूरतुल फातिहा। तो सूरतुल बकरा उसी हिसाब से कुरान मजीद की दूसरी सूरत है और सबसे तवील सूरत है। कुरान मजीद की सबसे लेंथी और सबसे लंबी सूरत और सबसे तवील तरीन सूरत सूरतुल बकरा है। इस सूरत में कुल 286 आयात हैं। इस सूरत में कितनी आयात हैं? 286, मतलब इस सूरत में 286 आयात हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे लिखा हुआ है सूरतुल बकरा का आगाज़ हरूफ मुक़त्ताआत से होता है। सूरतुल बकरा का आगाज़ हरूफ मुक़त्ताआत में से होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि हरूफ मुक़त्ताआत किन लफ्ज़ों को कहते हैं। तो यहाँ पर हरूफ मुक़त्ताआत की डेफिनेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और ये पेपर में आ सकता है। हरूफ मुक़त्ताआत कुरान मजीद की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले वो हरूफ हैं जिनके मायनी अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। हरूफ मुक़त्ताआत कुरान मजीद की कुछ सूरतें हैं जिनके शुरुआत में हरूफ मुक़त्ताआत आते हैं, और हरूफ मुक़त्ताआत वो हरूफ हैं जिनके जो मायनी हैं इंसान को नहीं पता, जिनके मायनी सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। तो आगे हम इस सूरत की वजह तस्मिया पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा की आयात 67 ta 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। अच्छा, सूरत बकरा की आयत 67 से लेकर आयत 73 तक एक गाय का वाक़या मज़कूर है कि जिस गाय को ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल के लोगों को दिया गया था। इसीलिए सूरत का नाम सूरतुल बकरा है क्योंकि बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। इसी मुनासबत से, इसी वजह से, इस गाय के वाक़ये की वजह से सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया है, क्योंकि बकरा को अरबी ज़ुबान में गाय मीन्स के गाय को अरबी ज़ुबान में बकरा कहते हैं, तो इसीलिए इस सूरत का नाम रखा गया। इस वाक़े में बहुत सी हिकमतें हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला इंसानों के मर जाने के बाद इन्हें दोबारा ज़िंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। अच्छा, इसमें यह बात साबित हुई है, प्रूव हुई है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम बात है कि अल्लाह ताला इंसान के मर जाने के बाद इसे दोबारा ज़िंदा करने का मुकम्मल कुदरत रखता है। मीन्स के देखें, अब मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे एक मेहमान है और उसने चेयर बनाई है कोई, तो जब उसने फ़र्स्ट टाइम चेयर बनानी होगी तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा उसे बनाना। वो सोचेगा इसको किस तरह से बनाना है, लेकिन वो उसको दोबारा से हम उस चेयर को तोड़ दें और तो उसके लिए उस चेयर को दोबारा बनाना आसान होगा या मुश्किल? ऑफ़ कोर्स उसके लिए आसान होगा, क्योंकि उसने पहले उसे एक दफ़ा बनाया हुआ है, तो उसके लिए उसको दोबारा बनाना भी आसान होगा। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया है तो और जब इंसान मर जाता है तो अल्लाह ताला उसको दोबारा ज़िंदा रखने पे भी हिकमत रखता है कि अल्लाह ताला इंसान को दोबारा ज़िंदा कर सकता है और उसके लिए इसको दोबारा ज़िंदा करना नहायत आसान है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो ये सूरत नाजिल हुई। अच्छा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे तब ये सूरत नाजिल हुई। इसका मतलब ये सूरत मदनी है। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। ऐसी सूरत जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हो उसे मदनी सूरत कहते हैं, और ऐसी सूरत जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हो उसे मक्की सूरत कहते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों को इस्लाम की दावत पेश की जा रही थी वो मक्का मुकर्रमा के रहने वालों से मुख्तलिफ थे। यहाँ इस्लाम की दावत जिस मरहले में दाखिल हो रही थी इसकी ज़रूरियात और तकाज़े भी बिल्कुल नए थे।
اسی لیے اس صورت کے موضوعات اور مضامین کو مکی دور کی صورتوں سے فرق میں بہت نمایاں ہے۔ اچھا، جب مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی تو وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں سے بہت مختلف تھے، اور مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ضروریات اور تقاضے بالکل نئے تھے۔ اسی لیے اس صورت میں موضوعات میں مضامین کے جو مکہ مکرمہ کا جو دور تھا اس سے مدینہ منورہ کی کافی فرق واضح ہیں اور کافی فرق بتائے گئے ہیں۔ اب آگے ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں نازل فرمائیں سب بہت فضیلت والی صورتیں ہیں، تو سورۃ البقرہ بھی بہت فضیلت والی صورت ہے، اور ہم اس کی فضیلتیں اب ہم پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔ اچھا، صحابہ کرام کے دور میں جس شخص نے سورۃ البقرہ کو اور سورۃ آل عمران کو اچھی طرح سے اس کا علم حاصل کیا ہوتا تھا یا اس کا عالم ہوتا تھا تو اس کو بہت عظیم سمجھا جاتا تھا اور اسے بہت لائق سمجھا جاتا تھا کہ اس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا علم حاصل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مینس کہ اپنے گھروں میں ہر سورت کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اگر ہم لوگ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی نحوست آتی ہے۔ ایک اور فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ جیسے کہ اس میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ کی بھی چوٹی ہوتی ہے، پینسل وغیرہ یا کسی بھی چیز کو دیکھ لو، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چوٹی ہوتی ہے، مینس کے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے تو قرآن مجید کی چوٹی کون سی ہے؟ قرآن مجید کی بھی تو ضرور کوئی نہ کوئی چوٹی ہوگی نا، تو قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ آگے ایک اور فضیلت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل، جادوگر، کاہن اور مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، یعنی ان کا فریب اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو پڑھنے کی بھی بہت فضیلتیں ہیں کہ دیکھو اگر ہم سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو ہم لوگوں کے گھر میں برکت آئے گی، ہم لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی میں حسرت اور بدنصیبی ہوگی، ہمارے گھر میں نحوست ہوگی۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو سورۃ البقرہ کی تلاوت روز کرنی چاہیے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، جو لوگوں پر جادو کرواتے ہیں، ان کا بھی جو لوگ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں نا، ان کا ان پر کوئی بس نہیں چلتا، ان کا کوئی جادو ٹونا کام نہیں کرتا۔ جو لوگ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں مینس کہ ان کا فریب اثر نہیں کرتا۔ تو دیکھیں سورۃ البقرہ کی کتنی فضیلت ہے، تو ہم لوگوں کو سورۃ البقرہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے۔ ان صورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم ہے بے شک۔ دیکھیں سورۃ البقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، مینس کہ قرآن مجید کی جو ٹوٹل 7 صورتیں جو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورتیں ہیں ان میں سورۃ البقرہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، اور وہ قرآن مجید کی پہلی 7 طویل صورتوں میں سے ایک ہے۔ اور جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید کی ان 7 طویل صورتوں کو حفظ کر لیا یا اس کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا، مطلب کہ اس نے قرآن مجید کے علم کو حاصل کر لیا اور اس نے بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے
سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مطلب کہ سورۃ البقرہ کی جو لاسٹ 2 لائنز ہیں، لاسٹ 2 آیات ہیں، تو جس شخص نے سورۃ البقرہ کی ان لاسٹ 2 آیات کو یا آخری 2 آیات کو پڑھ لیا رات کو سونے سے پہلے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، مطلب کہ اس نے جو پڑھا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے آگے سورۃ البقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگ گئے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کا علم حاصل کیا کن صحابی نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ ان کو اس سورت کا علم حاصل کرنے میں یا اس سورت کو سیکھنے میں کتنا وقت لگ گیا؟ 12 سال لگ گئے۔ مینس کہ اس سورت کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جبکہ ان کے صاحبزادے مطلب ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو 8 سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا، اور ان کے بیٹے نے پہلے تو انہوں نے سورۃ البقرہ کی جو اس کو سیکھا تھا اس کو ان میں 12 سال میں سیکھا تھا، اور پھر جب ان کے بیٹے نے سیکھا تو ان کو 8 سال لگ گئے سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں۔ تو سوچیے کہ سورۃ البقرہ کی گہرائی اور وسعت کتنی زیادہ ہے، تو آج ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی تعارف اور خصوصیات پڑھی ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ساری بات تفصیل سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے یا کسی چیز میں پرابلم ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویسے آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ میں باقی سبجیکٹس کی اور ہر چیز کی ویڈیو شیئر کر سکوں۔ اللہ حافظ۔